ابلیسی تاثیر۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ مسیح کی الوہیت پر درست ہے، تو بھی ہمیں اپنی سوچیں اور افعال پر ابلیس کے اثر انداز ہونے کے خلاف چوکنا رہنا ہے۔ میں مشل ہوں۔ میں آپ کو اسرائیل کے شمال میں لے جانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو وہاں لے کر جانا چاہتی ہوں کہ عالم ارواح کے دروازے کیا ہیں۔ میں آپ کو اسرائیل لے کر جانا چاہتی ہوں، اور یہ گلیل کی جھیل کے شمال سے 25 میل کے فاصلے پر کوہ ہرمون کے دامن میں واقع ہے۔ اس پر غور فرمائیں۔ خیر، میں اس انوکھی جگہ پر کھڑی ہوں۔ اس کو کیسریا فلیپی کہا جاتا ہے۔ اپنی زمینی خدمت کے اختتام پر یسوع شمالی اسرائیل کے رستے سے ہوتے ہوئے اس مقام پر آتے ہیں، جس کو عام طور پر عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو ہر طرف دیوتاؤں سے منسوب ہوئی غاریں ملیں گی۔ میں یہاں چٹان پر کھڑی ہوں، اور اس قسم کا خطہ عموماً صدیوں سے موجود تھا، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے پڑھوں کہ اس کے بارے میں متی کیا کہتا ہے۔ متی 16:13 میں ہم پڑھتے ہیں، جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس کے بعد 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور یقیناً یہاں پر ایک بہت بڑا اقرار نامہ ہے جو کہ ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آپ دیکھیے کہ پطرس مکمل سمجھ کے ساتھ، حقیقی سمجھ سے، کہ حقیقت میں یسوع مسیح کون ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نقطہ نظر حاصل کرنے میں تقریباً 3 سال کا وقت لگا، لیکن یہ ایک بہت بڑا اقرار ہے جس پر یسوع نے اپنا رد عمل پیش کیا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر، اور میرے خیال میں یسوع چٹان پر زور دینے کے متعلق بات کر رہا ہے، وہاں چٹان پر کھڑے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس کے نام کا مطلب ہی چٹان ہے۔ اور یسوع اس کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر۔ میرا نہیں ماننا کہ یسوع پطرس کا حوالہ دے رہا تھا، بلکہ وہ اس کے اعتراف کا حوالہ دے رہا تھا۔ یسوع یہ حوالہ دے رہا ہے کہ پطرس، تم نے مجھے مسیحا تسلیم کیا، لہٰذا میں اس چٹان پر یعنی تیرے اعتراف پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جب یسوع عالم ارواح کی بات کرتا ہے تو وہ دوبارہ سے اس پر زور دے رہا ہے، اور اس جگہ کو حقیقی طور پر عالم ارواح کے دروازوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اس لیے یسوع پطرس کو اس کے اعتراف کے سیاق و سباق میں یہ اعلیٰ درجے کی بائبلی سچائی کی تعلیم سکھا رہا ہے، اور اسی اعتراف کی بنیاد پر وہ اپنی کلیسیا قائم کرنے جا رہا ہے۔ خیر، متی کی انجیل میں یہ بہت ہی واضح اعتراف ہے۔ کیا یہ ہے؟ اور پطرس کا یہ اعتراف 100% درست تھا۔ یسوع تھا، اور وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ دراصل یسوع کے پطرس کے اعتراف پر رد عمل کی تصدیق 17ویں آیت میں ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور یہ اعتراف براہ راست خدا کی طرف سے مکاشفہ ہے۔ یہ بالکل درست اعتراف ہے۔ جب آپ باقی بائبل میں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک اعتراف ہے۔ اب یسوع پطرس کو چٹان کے طور پر مخاطب کر رہا تھا، مگر اس زمرے میں ہم سب اہمیت رکھتے ہیں، مگر پطرس بعد میں کہتا ہے، ہم زندہ پتھر ہیں۔ وہ بہت خاص شخص تھا جس کی وساست سے خدا نے کلیسیا قائم کی، یقیناً دوسرے رسولوں کو بھی استعمال کیا۔ مگر ایک اور جگہ پر یہ بھی بیان ہے کہ کلیسیا رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور حقیقت میں یسوع مسیح ہی کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ یسوع بنیاد ہے جس پر ہم تعمیر ہوئے ہیں۔ اس بات کا اعتراف
پطرس کر رہا ہے کہ بے شک یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ وہی اعتراف ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ مگر غور کریں تھوڑی مدت بعد پطرس کے ساتھ کیا ہوا۔ غور کریں جب یسوع نے اپنی موت کی پیشن گوئی کی تو کیا ہوا۔ ہم یہ 21 آیت میں پڑھتے ہیں، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب غور کریں کہ پطرس کا اس پر کیا رد عمل تھا۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ میرا مطلب ہے یہ بہت شدت بھری ملامت تھی، اور وہ یہ خلوص دل سے کہہ رہا تھا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا، تم کبھی نہیں مرو گے۔ اس کو پیغام نہیں سمجھ آیا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اب میرا ہرگز یہ ماننا نہیں کہ یسوع پطرس کو شیطان کہہ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پطرس، تم شیطان کے زیر اثر ہو، اور وہ سیدھے ابلیس سے مخاطب ہے۔ شیطان تیرے پیچھے ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابلیس پطرس کو منفی طریقے سے سوچنے اور اسے انسانی سمجھ قائم کرنے پر اکسا رہا ہے۔ غور کریں، پطرس کے اس شدت بھرے رویے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پرانے عہد نامہ کے نبیوں کو ماننے والا تھا، جنہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ آنے والا مسیح دنیا پر سلطنت کرے گا، اور پطرس یہ سب اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ زمینی بادشاہت دیکھ رہا تھا جہاں مسیح سلطنت کرے گا، اور وہ حقیقی طور پر انجیل کے پیغام کو نہیں سمجھ پایا۔ اور کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ ایک طرف اس کا اعتراف 100% درست تھا، اور دوسری طرف اس کی ایک تشریح یہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور یسوع کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگرچہ یسوع نے کہا کہ وہ یروشلیم جا رہا ہے، وہ مرنے جا رہا ہے اور زندہ ہوگا، پطرس نے اس پر کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ایک ہی منہ سے غلط تعلیم نکل رہی ہے، یسوع مسیح کی انجیل کی غلط سمجھ بوجھ۔ لہٰذا بنیادی طور پر اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ ہمارا عقیدہ مسیح کی الوہیت پر درست ہے، تو بھی ہمیں اپنی سوچیں اور افعال پر ابلیس کے اثر انداز ہونے کے خلاف چوکنا رہنا ہے۔ اب یہاں عکاسی اور رد عمل کے سوال ہے۔ اب یہ اصول شیطان کے اثر و رسوخ پر ہم سب کو کیا سکھاتا ہے جو یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خاص طور پر ظاہری طرفداری کے گناہ اور تعصب کے سلسلے میں؟ کیونکہ پطرس حقیقی طور پر تعصب کا یہ تصور سمجھ گیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں ایک سادہ سی جو بات ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ابلیس کے حربوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، حتیٰ کہ پطرس بھی اس کے حربوں کا حصہ بن گیا۔ غور کریں کلیسیا کی بنیاد، آپ جانتے ہیں، یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا رسول۔ وہ اپنی سمجھ میں اب بھی ابلیس کے فریب میں تھا کہ کون نجات پا سکتا ہے۔ میری دنس میں پطرس کی بلوغت اور پختگی کا یہ ایک دلچسپ حصہ ہے، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر تعصب کے سلسلے میں ابلیسی تاثیر کے خلاف مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایسا ہوا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ کلیسیا کے جنم کے 5 سال بعد، اور پطرس شروع ہی سے اس کا ترجمان تھا، جب یروشلیم میں کلیسیا کا آغاز ہوا، وہ سچائی کی منادی کے لیے یہودیہ میں خدا کی طرف سے استعمال ہوا، اور پھر یہاں سامری آیا، اور 5 سال بعد کلیسیا بڑھ رہی تھی اور ہر طرف پھیل رہی تھی، اور پطرس کو اس بات کی بالکل خبر نہ تھی کہ خدا پالوس رسول کے ذریعے سے کیا کام کرنے والا ہے۔ جب وہ یافا میں تھا، جو ایک قدیم شہر تھا جو آج تل ابیب کے نام سے مشہور ہے، اور وہ بالاخانہ پر تھا اور سو رہا تھا، یہ شمعون دباغ کا غر تھا، اور اس نے یہ رویا دیکھی، اور اس نے ایک چادر آسمان سے اترتی دیکھی، اور اس میں ہر قسم کے ناپاک جانور تھے، اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ اب یہ 3 بار واقعہ رونما ہوا، اور جب تیسری بار یہ واقعہ ہوا تو وہ اٹھ کر گیا، اور دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو کیسریا
سے آتے ہیں، اور کیسریا شمالی یافا سے تقریباً 30 سے 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب ایک بہت ہی خاص شہر کیسریا، جس کا نام کیسر کے نام پر ہے، اور کرنیلیس غیر قوم سے تھا، مگر یہودیت سے متاثر ہو کر یہودا خدا کی عبادت کرتا تھا۔ غریبوں کو خیرات دینا اور دعا کرنا اس کا معمول تھا، اور خدا نے اس پر خود کو ظاہر کیا اور کہا کہ یافا میں اپنے چند نوکروں کو پطرس سے ملنے کے لیے بھیج۔ اب خدا کی یہ ایک سے زائد مقاصد کو پورا کرنے کی دلچسپ مثال ہے، کیونکہ وہ کرنیلیس کو انجیل سنا رہا ہے اور انجیل کے پیغام کو سمجھنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، اور بالکل ایسے ہی وہ پطرس کو بھی ایک بہت اہم سبق سکھا رہا ہے کہ یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے مرنے کو آیا۔ خیر، پطرس نے نوکروں کی دعوت کو ہچکچاتے ہوئے قبول کیا اور کیسریا روانہ ہوا۔ کرنیلیس کے گھر گیا اور کہانی مکمل کی کہ کیسے انفرادی طور پر روح القدس ان پر نازل ہوا، اور غیر اقوام کا یہ پورا گھرانہ نجات میں شریک ہوا۔ غور کریں کہ کیسے پطرس 34 اور 36 آیات میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ پطرس، تو کہاں تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں جب یسوع سود اور سیدھا میں گیا اور ایک عورت کے بچہ بدرو گرفتہ تھا؟ کیا آپ کو یہ یاد ہے جب یسوع نے 4000 کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا یسوع کو دنیا میں غیر اقوام کی فکر ہے؟ پطرس پچھلے 5 سال سے کہاں تھا؟ یقیناً خدا نے اسے استعمال کیا تھا، لیکن وہ کیا کہتا ہے اور حوالہ کیا کہتا ہے؟ پطرس کا ابھی یہاں تک ایمان تھا کہ یسوع صرف یہودیوں کو بچانے آیا ہے، اور یہ اتنا گہرا تعصب چلتا آیا، مگر خدا کے صبر نے اس کی روح کو جھنجھوڑا۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتے ہیں، ہر قوم کا فرد جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے، وہ اس کو پسند آتا ہے، جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسوع مسیح کی معرفت صلح کی خوشخبری دی۔ اور اس لیے یوحنا لکھتا ہے یوحنا 16:3 میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس لیے ہمیں شیطان کی مکاریوں سے اپنی زندگی میں ہر روز بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا یقین کریں، مجھے اسے آسان کرنے کی اجازت دیں۔ جب بھی آپ کے دل میں کسی حد تک تعصب ہو، جہاں آپ کو لگتا ہو کہ آپ دوسروں سے زیادہ بہترین ہیں، کیونکہ یہی تعصب ہے، یہ ابلیس ہے، اور یہ میرے لیے حیرت انگیز بات ہے کہ کتنے ایونجلیکل مسیحی ہیں، اور اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتی تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتی۔ دراصل غلامی کی حمایت دینے کے لیے بائبل کا استعمال کیا گیا، جیسا ہماری قوم میں بھی ہوا۔ یہ ابلیس کا ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہونا ہے، بائبل کی تعلیم دینا جیسے وہ دینا چاہتے تھے، نہ کہ جیسے خدا پطرس کو آج سے 2000 سال پہلے اس مواقع پر سکھانا چاہتا تھا۔ اس کے تعلق سے یہاں ایک سوال ہے، کیسے ہم ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں جہاں ہم تعصب سے بڑے ہوں یا ابلیس کے زیر اثر ہوں؟ خیر، شکر ہے ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے۔ یعقوب 4:7 میں بیان ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اب میں یہ نہیں مانتی کہ یعقوب کہہ رہا ہے ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کچھ لوگ شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں۔ اب یسوع کے پاس ابلیس کو جھڑکنے کی ایک خاص نعمت تھی، مگر یسوع کہہ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو۔ کیسے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ کو خدا کے تابع ہونا ہے، آپ کو خدا کے قریب ہونا ہے۔ ابلیس اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں تو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ پالوس ابلیس کی شکست کے بارے میں بہت خوشی مناتا ہے۔ افسیوں 6:10 سے 11 تک اس خط کے اختتام پر اس نے افسس کے مسیحیوں کو جو ابلیس کے گڑھ میں رہتے تھے، اور اس لیے وہ خط کے اختتام پر لکھتا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو،
خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ اور پھر وہ ان ہتھیاروں کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، روح میں دعا، اور ہم ابلیس کو مات دے سکتے ہیں۔